چور کو بطور وزیر اعظم بنانا یہ اس عوام کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ، نگران حکومت کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ نمائندہ بنے، تو یہ ایک مطلب بڑا غیر آئینی اور غیر جمہوری کام ہے۔ کپتان نے جو بڑا واضح پیغام دیا وہ یہی ہے کہ میں اپنی قوم کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور یہ قوم اسی طرح سے ڈٹی رہی جس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ تحریکی رات ختم ہوگی۔ نعیم صاحب بتائیے گا، عمران خان صاحب کب اپنے کھلاڑیوں کے درمیان آ جائیں گے، اور کیا وجہ ہے کہ 27 سال بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ جو ہے وہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کو سونپا ہے، اور اس پر بھی ابھی آج ہم نے دیکھا کہ اکبر ایس بابر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کو چیلنج بھی کیا، کیا کہیں گے صاحب؟ چیئرمین پی ٹی آئی آپ نے بڑا واضح دیکھا کہ خان صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس مروسی سیاست کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی کو بھی، کسی جو ہے وہ اپنے جو ہے بھتیجے بھانجے کو، اپنی وائف کو، جو خبریں یہ پھیلائی جاتی تھیں کہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہیں، ان کو وہ چیئرمین بنے گی، تو انہوں نے تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے جو ان کی سٹرگل تھی اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایسے بندے کا انتخاب کیا ہے جو ان میں سے علیحدہ ہے، اور ایک وکیل ہے جو ان کا وکیل ہے اور ان کی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ایسے بندے کو جو ایک ورکر ٹائپ کا بندہ ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے، بڑا اچھا انتخاب ہے جو خان صاحب نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جی یہ مقدمات تو دیکھیں یہ مقدمات اسی حقیقی آزادی کے درمیان ایک حصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جتنے مقدمات ورکرز کے اوپر بھی بنائے گئے تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کپتان کے ساتھ، اور کپتان نے جو بڑا واضح پیغام دیا وہ یہی ہے کہ میں اپنی قوم کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سر یہ بتائیے کہ گزشتہ روز صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چلوں تو آج لطیف نامی ایک شخص ہے خاور ملکہ کے ملازم، انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب سا عمران خان کے حوالے سے ایک بیان اپنا قلم اندان کرا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کا جو بیان ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جمائمہ خان صاحبہ کے دور میں بھی ان کی کردار کشی ہوتی رہی ہے، اور اب بھی پھر عمران خان صاحب کی کردار کشی دوبارہ شروع ہوگی، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کس قدر یہ سیاست میں گر چکے ہیں کہ کبھی خاور مانکا سے یہ درخواست دلواتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مفتی سعید کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اون چودھری کو اس میں گواہ بناتے ہیں، کبھی میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے پریس کانفرنس فرحت شہزادی کے اوپر کی جاتی ہے، کبھی بی بی صاحبہ کے اوپر کی جاتی ہے، کبھی کوئٹہ میں کوئی وکیل قتل ہوتا ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ ہو یا دیگر کیسز ہوں، یہ خان صاحب کو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ایک تو بدیانت انسان ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ قوم جانتی ہے یہ قوم اسی طرح سے ڈٹی رہی جس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ تحریکی رات ختم ہوگی۔ سر آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے مریم اورنگزیب والی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پہلی مرتبہ جو ہے وہ جیل کے اندر ٹی وی لگا کر دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف چوتھی مرتبہ بن رہے ہیں، اور جب آپ نے اس پر بڑا زبردست جواب دیا، کیا کہیں گے کہ عوام کی اس طرح ہم دیکھتے ہیں موبلائزیشن بھی ہے، میاں صاحب کافی دنوں سے یہاں آئے ہوئے لیکن عوام میں بھی نہیں جاتے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جلسے کر رہے ہیں تو بڑی تعداد میں عوام کا رسپانس آ رہا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا بھی پنجاب کی طرف جانے لگے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں جلسوں کو، جو رسپانس پی ٹی آئی کا رسپانس آتا ہے عوام کی طرف سے؟ بہت شکریہ۔ اگر مریم اورنگزیب کی بات ہو تو میں نے اس کے اوپر بار بار کیا کمنٹ کرنا ہے، کیونکہ جو صرف اور صرف اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس کا رول کیا ہے وہاں پر کچن میں اور ساری معاملے، باقی بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے تو خان صاحب کے حوالے سے تو خان صاحب تو ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قوم بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر جلسوں کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ کے پی کے اندر جس طرح سے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، کرک کے اندر جلسہ ہو یا دیگر آپ نے شہروں میں دیکھے کہ جلسے ہوئے، اس کے باوجود لوگ نکل آئے ہیں، لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اب اس جو لائن ہے اس وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پرچے بھی کرو، جو آپ نے اٹھانا ہے اٹھاؤ، جو آپ نے تشدد کرنا ہے کرو۔ تو یہ انقلاب تو آنا ہے، یہ انقلاب دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، اور حقیقی آزادی کس سے مانگ رہے تھے؟ حقیقی آزادی یہ مانگ رہے تھے کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، ہمارے ادارے آزاد ہوں، کوئی اوپر سے ٹیلی فون کر کے ان کو یہ نہ کرے کہ یہ فیصلہ کر دو وہ فیصلہ کر دو۔ جو باقی ادارے ہیں، جو ان کا رول ہے، جو ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں، بلکہ جو دیگر اداروں کا یا جیسے کوئی بھی فار ایگزامپل پولیس ہو، نیب ہو یا کوئی ادارہ ایف آئی ہو، تو ان کا کام جو ہے ان کے کام کے اندر مداخلت نہ کی جائے، اور کسی امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہ ہو بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہو۔ یہ طریقہ کار جو کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا مطلب فار ایگزامپل کوئی اگر موٹر سائیکل چوری کرتا ہے یا کوئی بکری چوری کرتا ہے تو بیچارہ
وہ جیل کے اندر پڑا رہتا ہے، نہ اس کی ضمانت ہوتی ہے، نہ اس کی شنوائی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ جو قانونی پروسیس ہے وہ اس کا حصہ بنے. لیکن دوسری طرف ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جو بڑے چور ہیں، ان کو اگر آپ کلین چٹ دے دیں گے اور وہ اگر اسٹامپ کے اوپر کہیں گے کہ ہم باہر جا رہے ہیں 4 ہفتوں کے لیے اور 4 سالوں کے بعد آئیں گے، اور ملک کے اندر صرف اور صرف سیاست اس لیے کریں گے کہ اپنے کاروبار، اپنی پراپرٹیاں، اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے بینک اکاؤنٹس باہر بنائیں، تو اس کے اوپر انہیں چھوڑنا اور اس چور کو بطور وزیر اعظم بنانا، یہ اس عوام کی توہین ہے. تو اس توہین کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ یہ عوام کی توہین ہو رہی ہے، اور رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی ہو. حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق حاصل ہوں، ہم سے زبردستی ووٹ لینے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ہم سے پریس کانفرنس نہ کروائی جائیں کہ آپ یہ باتیں کریں، اور زبردستی میڈیا کے اوپر نہ بٹھایا جائے، اغوا نہ کیا جائے، چھاپے نہ مارے جائیں، کیس نہ بنائے جائیں، کاروبار نہ بند کیے جائیں، بلکہ ملک کے اندر قانون ہو، جو قانون اپنا راستہ قانونی طور پر اختیار کرے، زبردستی کسی کے اوپر کوئی نہ. لاسٹ یہ بتائیے گا کہ اکبر ایس بابر کا بطور وکیل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کی انہوں نے چیلنج کیے 2011-12 میں، ان کو پی ٹی آئی چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے خود ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا تھا. کیسے دیکھتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی رہنما بھی ہیں اور وہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ تو کیا بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ رکاوٹ نہیں آ سکتی اکبر ایس بابر کے الیکشن میں چیلنج کرنے کے بعد؟ دیکھیں، بلے کے نشان کے اندر تو کوئی پرابلم پہلے بھی نہیں تھی، اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی چیئرمین ہوں گے. لیکن جو فیصلہ دیا گیا وہ بدنیتی یہ تھی کہ 71 ڈیز کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا، تاکہ اس وقت فیصلہ دیا جائے جب الیکشن بالکل قریب ہو. اب 8 فروری کو ڈیٹ ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں 20 دن کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کروائیں. آپ نے دیکھا کہ میرا خیال میں کوئی 3-4 مہینے اس وقت ڈیٹ دی گئی تھی، اور بار بار ریمائنڈر بھی دیے گئے تھے پی ایم ایل این کو، اور انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اور انہوں نے جس طرح سے ایک سلیکشن کی تھی، کسی کو نہ شیڈول بتایا تھا اور اچانک سے انہوں نے کروا دیے تھے. بلکہ تمام پارٹیوں کے الیکشن جس طرح سے انہوں نے کروائے ہیں وہ چیک کرنے چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے، حالانکہ نوٹس کے اندر یہ نہیں تھا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو جو اس کے باوجود پی ٹی آئی نے جو ڈیٹ جو انہوں نے کہا کہ 20 دن کے اندر الیکشن کروائیں، پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ الیکشن کروایا، تمام لیگل پروسیس فالو کیا، اوپنلی کروائے، شیڈول دیا، باقاعدہ ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی کسی طرح سے مسنگ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے لوگ پلانٹ کرنا، الیکشن کمیشن کا رویہ، نگران حکومت کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ جو ایک نمائندہ بنے، تو یہ ایک مطلب بڑا غیر آئینی اور غیر جمہوری کام ہے. یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے. یہاں پر تمام اداروں کو بالکل فری ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اس وقت آپ دیکھیں ڈی سی، ڈی پی او، پٹواری، سارے ان لوگوں کی، ان پی ڈی ایم اسپیشلی یہ نون لیگ پنجاب کے اندر آپ چلے جائیں تو سارے ان کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو کام کر رہے ہیں، گرانٹیں ان کو جاری ہیں، یہ کام حلقوں میں کروا رہے ہیں. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ایک جو ملک کے ساتھ ایک آنکھ میں چولی کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں. اور اکبر ایس بابر جیسے بیروپی لوگوں کو، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی اس کا 13 سال پہلے اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے، اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ پارٹی ہمارے آئین کے خلاف جو ہے وہ ہمارے خلاف کیسز اس نے بنایا، اس نے ہمارے خلاف مختلف عدالتوں میں وہ پیش ہوا. اور ابھی بھی دیکھا جائے تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی، ایک تو پہلے وہ بانی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے. اور اگر پھر بھی وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے ممبر ہونے کا کوئی ایسا کام تو کریں نا جس سے وہ شو کروائیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. وہ کیسے کام تھا کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو جس طرح غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا، یہ کہاں تھا؟ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا، یہ کہاں تھا؟ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ غیرانی طریقے سے گرائی گئی، یہ کہاں تھا؟ 200 کیسز عمران خان کے اوپر بنایا گیا، کیا اس کا کوئی بیان سٹیٹمنٹ یا کسی جگہ کے اوپر یہ گاڑی کے آگے پیچھے کی نظر آیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا، کسی جگہ کے اوپر اس نے آ کے پریس کانفرنس کی ہو، پی ٹی آئی کے حق میں بیان دی ہو؟ آج بھی یہ بن کے پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے یہ درخواستیں دے رہا ہے. تو ایسے بیروپیے کو بالکل سختی سے اس کی درخواست خارج تو کرنی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اسے فوراً جیل بھجوانا چاہیے کہ یہ بیروپیے جو ہے نا پاکستان سے جو پلانٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کا باقاعدہ طور پر ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو.